سورہ آل عمران آیت نمبر 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ لفظی ترجمہ ہے فاتو تقبل قبول کیا ہا اسے رب نے ہا اس کے بیسات قبول قبولیت حسن اچھا وا اور بتا پروان چڑھایا ہا اسے نباتن پرورش حسن اچھی و اور کفلا کفیل بنایا ہا اس کا زکریا کو کلما جب بھی داخل ہوا علی پر ہا اس زکریا محراب وجدہ پایا عندہ پاس ہا اس کے رزق قالا کہا یا اے مریم انا کہاں سے لاواسطی کی تیری ہاذا یہ قالت بولی ہوا وہ من سے عندی پاس اللہ رب العزت انا بے شک اللہ تعالی عز و جل یرزق و رزق دیتا ہے من جسے یشاء چاہتا ہے بغیر حساب با محاورہ ترجمہ ہے سو اس کے رب نے اس مریم کو اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرما لیا اور اسے اچھی پرورش کے ساتھ پروان چڑھایا اور اس کی نگہبانی زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ جب بھی زکریا اس کے پاس عبادت گاہ میں داخل ہوتی تو وہ اس کے پاس نئی سے نئی کھانے کی چیزیں موجود پاتے۔ انہوں نے پوچھا یہ مریم یہ چیزیں تمہارے لیے کہاں سے آتی ہیں؟ اس نے کہا یہ رزق اللہ رب العزت کے پاس سے آتا ہے، بے شک اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا فتقبلها ربها بقبول حسن، تو اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کیا۔ اللہ تعالی عز و جل نے نظر میں لڑکے کی جگہ حضرت مریم کو قبول فرما لیا اور انہیں احسن انداز میں پروان چڑھایا۔ حضرت مریم دوسرے بچوں کی بنسبت بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی رہیں۔ حضرت حنا نے ولادت کے بعد حضرت مریم کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لیں۔ ان علماء کو بہت معزز شمار کیا جاتا تھا۔ یہ علماء حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور بیت المقدس کی خدمت پر مقرر تھے۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہ حضرت عمران کی بیٹی تھی جو ان علماء میں ممتاز تھے اور ان کا خاندان بھی بنی اسرائیل میں بہت اعلیٰ اور صاحب علم خاندان تھا۔ اس لیے ان سب علماء نے جن کی تعداد 27 بتائی جاتی ہے حضرت مریم کو اپنی پرورش میں لینے میں رغبت ظاہر کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان کا سب سے زیادہ حقدار ہوں کیونکہ میرے گھر میں ان کی خالہ ہیں۔ معاملہ اس پر ختم ہوا کہ قرآن اندازی کی جائے، چنانچہ قرآن حضرت زکریا علیہ السلام ہی کے نام پر نکلا اور یوں حضرت مریم حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں چلی گئیں۔ پھر آگے فرمایا وجدہ عندہا رزقا، ان کے پاس نیا پھل پاتے۔ اللہ تعالی عز و جل نے حضرت مریم کو بہت عظمت عطا فرمائی تھی۔ آپ کے پاس بے موسم پھل آتے تھے جو جنت سے اترتے اور حضرت مریم نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا۔ حضرت زکریا
حضرت مریم کے پاس جاتے تو وہاں پہ موسم پھل دیکھتے۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت مریم سے سوال کیا یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ تو حضرت مریم نے بچپن کی عمر میں جواب دیا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ حضرت مریم نے جب یہ کلام اس وقت کیا جب وہ پالنے یعنی جھولے میں تھی، پرورش پا رہی تھی، اور عام حالات میں اس عمر میں بچہ نہیں بول سکتا، جیسا کہ ان کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی حال میں کلام فرمایا۔ حضرت زکریا نے جب یہ دیکھا تو خیال کیا کہ جو پاک ذات حضرت مریم کو بے وقت موسم اور بغیر ظاہری اسباب کے میوہ عطا فرمانے پر قادر ہے، وہ بے شک مجھ پر بھی قادر ہے کہ میری بانجھ بیوی کو نئی تندرستی دے دے اور مجھے اس بڑھاپے کی عمر میں اولاد کی امید ختم ہو جانے کے بعد فرزند عطا فرما دے۔ اس خیال سے آپ نے دعا کی جس کا اگلی آیت میں بیان ہے۔ تو اس میں جو ہے اولیاء اکرام کی کرامات بھی سائنس علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا و آخرت دونوں کی شاندار کامیابیاں نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔